शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 48% है। महकमा मौसमियात की आइंदा 48 घंटे में बारिश की पेशगोई। सरकारी रेट लिस्ट मुकम्मल नज़रअंदाज। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक, लहसुन, प्याज और सब्ज मिर्च के दाम मुसलसल बेलगाम। सेब, केला, अनार और अंगूर की खरीदारी भी ख्वाब बन गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 697 रुपये किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 254 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फरोख्त होने लगी। कौन शेर कौन सवा शेर, सियासी महाज पर बड़ी जंग की तैयारी। ज़िमनी इंतखाबात एक दिन बाद। इंतखाबी मुहिम खत्म। लाहौर में एक कौमी और 4 सूबाई हलकों में 21 अप्रैल को मैदान सजेगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ NA 119 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक का चाइना स्कीम में पावर शो। PTA रहनुमा उमर अयूब, शेर अफजल मुरवत और अलीमा खान की शिरकत। ज़िमनी इंतखाब पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। सिविल लाइन, कैंट और सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च। शहर में ज़िमनी इंतखाब के लिए 35,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार ड्यूटी देंगे। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। ज़िमनी इलेक्शन की ड्यूटी के नाम पर गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने वज़ीर आला और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से दाद रसी की अपील कर दी। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का कहना है कि सिर्फ एक कंपनी को निशाना बनाना ज़्यादती है। शादियों के लिए बुक की गई गाड़ियां बगैर मुआवजा थाना लारी अड्डा ने अपनी तहवील में ले ली। ट्रांसपोर्टर्स का इल्ज़ाम। सस्ती रोटी और नान शहर भर में मिलने लगे आम। हुकूमती तदबीरें और कार्रवाइयाँ काम कर गई। 90% से ज़ायद मकामात पर रोटी और नान सरकारी कीमत पर दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत के इकदाम से अवाम खुश, नान बाई नाराज। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। रोटी सस्ती करना पड़ेगी, नान बाइयों की एक नहीं चलेगी। ज़िले इंतज़ामिया की शहर भर में कार्रवाइयाँ। 5 रोज़ में 817 अफराद गिरफ्तार। 347 मुकदमात दर्ज हुए। 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जुर्माने। 94 तनूर सील। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। भत्ताखोरी, नाजायज़ छापे और पुलिस की मुदाखलत। LPG एसोसिएशन का 23 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान। हंगामी इजलास में DC दफ्तर के सामने एहतजाज का फैसला। सदर ऑल पंजाब LPG एसोसिएशन अब्दुल्ला महमद कहते हैं हुकूमत बिलावजह जुर्माने बंद करे। मुतालिबा तस्लीम न होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में जदीद IT सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल दीमा आल याया से गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज ने कहा कि बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी की फराहमी से नौजवानों का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। वज़ीर आला ने IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। किस तरह से चैनलाइज करना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मौक़े रिक्वायर्ड हैं, वो हमने उनको किस तरह से मुहैया करने हैं, ये हमारे लिए एक और चैलेंज की सूरत में सामने आता है। मगर वो जैसे कि कहते हैं कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे ख़्याल से कि हम इस मामले में बहैसियत पूरा मुल्क, पूरी कौम, मैं कहूँगी कि खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे वक्त में मौजूद हैं जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है।
تعلیم کو جدید دور کے مطابق ڈھالنا ہوگا، نوجوانوں کی تربیت کے لیے ورکشاپ اور سیمینارز کا انعقاد ضروری ہے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا طلباء کو آئی ٹی کے شعبہ میں مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کو ٹاپ آئی ٹی یونیورسٹی تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چینی انجینئرز کی فول پروف سیکیورٹی کا مشن، پنجاب حکومت نے چینی انجینئرز کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی منظوری دے دی۔ سیکیورٹی کے لیے 37 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے 18 بلٹ پروف گاڑیاں پہلے سے موجود ہیں۔ سینک اجلاس میں شرکت کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کا جیل سے خط۔ اعجاز احمد چودھری نے کہا، سینک اجلاس میں شرکت کرنا آئینی حق ہے، امید ہے کہ نو منتخب چیئرمین سینک یوسف رضا گیلانی اعلیٰ روایات قائم رکھیں گے۔ جماعت اسلامی کی نئی نظم کے لیے نائب امیر اور سیکرٹری جنرل کے عہدوں کا فیصلہ ہو گیا۔ مرکزی نائب امیر کے لیے لیاقت بلوچ کا تقرر، نائب امیر کے لیے اسامہ رضی، ڈاکٹر عطاء الرحمان میاں اسلم کا نام فائنل، امیر العظیم سیکرٹری جنرل بن گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مرکزی شورا سے مشاورت کے بعد عہدوں کی منظوری دی۔ 1 لاکھ روپے تک حج سستا ہو گیا، پرائیویٹ حج کے لیے تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں، امید ہے کہ سعودی حکومت درخواستوں کی تاریخ میں توسیع کرے گی۔ 24,000 عازمین حج روڈ ٹو مکہ پروگرام سے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات کا انعقاد، 1,95,600 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ پہلے روز 6 مضامین کا امتحان ہوا۔ لاہور ڈویژن میں 800 امتحانی سینٹرز کے اطراف دفعہ 144 نافذ، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ انیکسیپٹیبل ہے، نقل مافیا کے خلاف ہم نے ہیوی کریک ڈاؤنز کیے۔ اب شروع ہو رہے ہیں انٹر کے ایگزامز، 9ویں کے ایگزامز میں ہمارے اس آپریشن کے دورس نتائج ملے، بچوں کو الحمدللہ ان کا فیوچر سیف ہوا۔ جن سینٹرز میں ہوا انہیں ہم نے گرفتار کرایا اینڈ انہیں ہم نے وی پٹ دیم بیہائنڈ بارز، بٹ کچھ دنوں بعد ان کی بیلز ہوگی۔ نقل مافیا بچوں کے مستقبل سے کھیلنا بند کرے ورنہ 2 سال کے لیے جیل ہوگی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات انٹر امتحانات کی شفافیت کے لیے متحرک ہو گئے، کہا کہ اب بوٹی مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے، امتحانی مراکز میں جلد کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ چیئرمین لاہور بورڈ محمد علی رندھاوا کا امتحانی مراکز لارنس روڈ کا دورہ کیا گیا، کنٹرول روم سے امتحانات کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمپیوٹر آپریٹر کی عدم موجودگی پر کمشنر لاہور کا اظہار برہمی، شوکاز جاری کر دیا، کہا نقل ہوگی تو متعلقہ سینٹر بند اور مقدمہ درج ہوگا۔ قیدیوں کی مالی آسودگی اور خاندان کی کفالت کے لیے بڑا اقدام، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل نے شادمان میں کارپٹ ڈسپلے سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ڈسپلے سینٹر میں قیدیوں کے بنے معیاری قالین فروخت ہوں گے۔ نور الامین مینگل نے کہا، ڈسپلے سینٹر میں دستانے، فٹ بال چادریں اور چارپائیاں فروخت ہوں گی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں تربیتی ورکشاپ، 15 جامعات سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے 60 سے زائد اساتذہ کی شرکت۔ ورکشاپ میں اساتذہ کو طلباء کے لیے ضروری علم، ہنر اور وسائل کے حوالے سے تربیت دی جائے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عالم سعید نے کہا، نئی نسل کی جدید خطوط پر تربیت ناگزیر ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا بڑا اقدام، پینشن کا عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ، پینشن پیپرز پر متعلقہ سی ای او اور ڈی سی او کے دستخط کی ضرورت نہیں۔ ٹیچنگ اسٹاف اور 18 گریڈ سے اوپر والے ملازمین پینشن پیپر بغیر دستخط بھیج سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن آن لائن درخواست پر کارروائی کرے گا۔ صحت عامہ کی سہولتیں یقینی بنانے کا عزم، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا پی آئی سی کا دورہ کیا گیا، زیر تکمیل ماڈیولر تھیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
کانٹریکٹرز کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے امریکی نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کیئر ورکر کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ سروسز ہسپتال میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ محکمہ صحت نے 4 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ مراسلے کے مطابق کمیٹی 2 سال کے معاملات کی چھان بین کر کے 7 روز میں سفارشات پیش کرے گی۔ تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وفاقی سیکرٹری کامرس محمد صالح احمد فاروقی کہتے ہیں تاجر برادری وزارت تجارت کا حصہ ہے۔ لاہور چیمبر میں آنے سے سٹیک ہولڈر سے براہ راست معلومات ملتی ہے۔ آئندہ چند روز میں تمام ادارے مل بیٹھ کر کاروباری برادری کے مسائل پر بات کریں گے۔ آئی ٹی سی این پاکستان کی 3 روزہ ایکسپو کا دوسرا روز۔ آئی ٹی سیکٹر کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مختلف آئی ٹی کمپنیز کے سٹالز سج گئے۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے ڈیوائس متعارف نئے سافٹ ویئر اور منفرد ایجادات دیکھ کر شرکاء دنگ رہ گئے۔ پہلی چیف منسٹر پنجاب میں بیس بال چیمپئن شپ کا دوسرا روز۔ سنسنی خیز مقابلے مردوں میں ملتان اور خواتین میں فیصل آباد کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں بیس بال کی بہتری کے لیے سپورٹ مزید اقدامات کرے گا۔ اور الحمرا میڈولیز میں سر بکھر گئے۔ نوجوان گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس، شرکاء نے مادھر بھرے سنگیت پر خوب داد دی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا طارق علی بسرا کہتے ہیں الحمرا فنکاروں کے سنہری مستقبل کا ضامن ہے۔ نوجوان آئیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھائیں۔